آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 40 سے عنوان ہے محسن اعظم، اور آج کے لیکچر کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے محسن اعظم یعنی میرے غوث اعظم۔ تو اس عنوان میں سے میری زندگی کی داستان جو حضور غوث اعظم سے جڑی ہوئی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ تو آج یہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا کہ اصل میں یہ جو ٹاپک میں نے رکھا آج کے بیان کا کہ محسن اعظم یعنی میرے غوث اعظم، تو آپ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بندہ ناچیز کے اوپر بے شمار احسانات ہیں کہ جب آپ اس کتاب کو آہستہ آہستہ آگے اس کے لیکچرز یا کے بعد دیگرے سنیں گے، یا اس کتاب کو آپ منگوا لیں اور آپ اس کو پڑھ لیں، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سرکار کے بندہ ناچیز پر بے شمار احسانات ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے، جن کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل، کہ بعض اوقات تو حیرانی میں عقل بھی ان کا احاطہ نہیں کر پاتی جو آپ سرکار نے اس بندہ ناچیز حقیر اور فقیر کے اوپر احسانات فرمائے۔ وہ اگر آپ یہ کتاب کمپلیٹ پڑھیں یا پھر ان بیانات کو، ان لیکچرز کو سنتے جائیں، آگے آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ بہرحال حضور غوث اعظم کو اللہ نے بہت شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہزاروں غوث کتب ابدال کلندر ہمہ وقت آپ کے دربار عالیہ کی خیرات کے منتظر رہتے ہیں۔ ہزاروں غوث کتب ابدال کلندر آپ کے ہمہ وقت آپ کا جو دربار ہے اس کی خیرات کے منتظر ہیں۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا کہ آپ سرکار کی تو خواب میں بھی جو زیارت ہے اس کے لیے ہزاروں صالحین، نیک، بزرگ، اللہ کے ولی انہوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ زیارت کا یہ دروازہ وصل کی خوشبو لیے کسی کے لیے تو کھل گیا، اور جس کے لیے نہیں بھی کھلا تو کسی کو ہجر و فراق کے ذریعے فیض قربت سے نواز دیا گیا۔ جس کے دل میں خواہش تھی تو کسی کے لیے تو یہ دروازہ وصل کی خوشبو لیے کھل گیا، تو کسی کو ہجر و فراق کے ذریعے اپنے فیض قربت سے نواز دیا گیا۔ مگر بندہ ناچیز اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور مشاہدات پر غور کرتا ہے تو آپ سرکار کی عنایات پر ہزاروں بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ بندہ ناچیز پر آپ سرکار کے احسانات کی جو بارش ہے سو ہے بندے سے وابستہ لوگوں پر بھی آپ سرکار نے جس قدر عنایات اور زیارات کی نوازشات فرمائی اور فرما رہے ہیں، اس کے لیے دل احساس تشکر سے جھکا چلا جاتا ہے۔ یہ پچھلے بھی چند بیان پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے آج، کیونکہ یہ کتاب تقریباً 30-40 ہزار کی تعداد میں اب تک پرنٹ ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی ہے، درجنوں ممالک کے اندر ہزاروں کتابیں گئی ہیں جو ان سی ہیں، اور اس کتاب کے پڑھنے والوں نے اپنا جو ایک مشاہدہ ہمیں بتایا خط و کتابت کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے، کہ اس کتاب کے پڑھنے والے کم و بیش 80-90% لوگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی زیارت مبارک سے مشرف فرمایا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانیت کی دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، جہاں اس کے بہت محبت سے ماننے والے ہیں، وہاں اس کا بہت لوگ انکار کرنے والے بھی ہیں۔ مگر اپنی
فیلڈ ہے، جس کو جو چیز نظر آئے اس کو وہ نظر آتی ہے، جس کو نہیں تو وہ پھر نہیں نظر آتی، جو ان سے وہ سامنے بھی موجود ہو تو نظر نہیں آتی۔ تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آپ سرکار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم، احسان، آپ کی رحمت، اور میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد عالم علمئی فاضل الزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ امین علم لدنی حضرت بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں اور عطاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ سرکار کے انعامات، میں آپ کو اپنی ایک پرانی بات بتاتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے، غالباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ میدان عرفات میں بہت ہی ایک پرسکون اور وقار اور متانت سے قدم بڑھاتے ہوئے چلتے چلے جا رہی ہیں، یا چلے آ رہی ہیں، چل رہی ہیں میدان عرفات کے اندر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اولیاء ہیں، انبیاء کی بات نہیں، اولیاء کی بات، کہیں کوئی غلطی سے میرے اوپر وہ لیبل لگا دے کہ جی نہیں، اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کرام ہیں، جن میں ہزاروں غوث، کتب، ابدال، قلندر موجود ہیں، وہ بھی آپ سرکار حضور غوث اعظم میدان عرفات میں چلتے چلے آ رہے ہیں، بڑے وقار متانت سے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو اس تمام اولیاء کرام جو ہیں، غوث، کتب، ابدال، قلندر، وہ اپنی وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کی اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ حالانکہ آپ حضور غوث اعظم بڑے سکون سے چل رہے ہیں، مگر ان کی رفتار کو وہ تمام اولیاء، غوث، کتب، ابدال، قلندر اس تک پہنچ نہیں پا رہے۔ تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تیز تیز چل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، تو کوئی لمبے لمبے قدم اٹھا رہا ہے۔ تو بہرحال اس جم غفیر میں بندہ ناچیز، حقیر، فقیر، میں بھی حضور غوث اعظم کہ میری کوشش ہے کہ میں کسی طرح، جیسے ان کی کوشش ہے کہ یہ حضور غوث اعظم تک پہنچ جائیں، تو اسی طرح میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں آپ سرکار کے قدموں تک کسی طرح میں بھی پہنچ جاؤں جو ان سے۔ تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت محنت اور سے تیز تیز چل کر تو میں حضور غوث اعظم کے قدموں تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ پر ان کے قدم ہیں وہاں میرا سر ہے، بندہ ناچیز کا، حقیر کا، فقیر کا۔ جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں تو وہاں میرا سر ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے ساری تمہید باندھی آگے اس کتاب کو شروع کرنے کے لیے، تو اصل چیز یہ ہے کہ جو اپنے محسن کے احسانات کا ذکر نہ کرے، میرے لیے تو وہ محسن ہے، بلکہ محسن اعظم ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی، یا دل گواہی دے گا، میرے لیے تو وہ محسن اعظم ہیں۔ تو جو اپنے محسن کے احسانات کا ذکر نہ کرے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میرا نام میرے والدین نے بھی محسن ہی رکھا تھا، مگر میں یہاں جس محسن کی بات کر رہا ہوں وہ محسن اعظم یعنی میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ اصل چیز یہ ہے جو اپنے محسن کے احسانات کا ذکر نہ کرے اور اس کے ذکر نہ کرے، وہ کبھی بھی اس کے لطف و کرم اور فیض سے لطف اندوز یا فیضیاب نہیں ہو سکتا۔